جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تم کو اچھا لگتا ہے اور اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو وہ گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے دانہ نہیں ہوتا۔ کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ اس غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو وہ اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، آپ مخلص ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ لوگوں کو نہیں کھوتے بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ نیکی اور نہ کوئی آنسو۔ اس کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، وہ بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ رات کو چاند اکیلا ہی سفر کرتا ہے، دشت و وحشت میں کہاں کوئی ساتھ دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوسرے انسان کو ہمارا احساس ہو، وہ خود ہم سے بات کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ مان تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے تو اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر فرق نہیں پڑتا۔ جب قسمت ساتھ نہ دے اور حالات خراب ہوں تو ان کی بھی سننی پڑتی ہے جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔